برادران اسلام، پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے اور وہ اکیلے ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ آسمان کا بھی وہی مالک ہے، زمین کا بھی وہی مالک ہے۔ درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو معلوم ہے۔ کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو بھی وہ جانتا ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ ہے، پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی سے نکالنے والا وہی اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ کس نے شفا دی؟ اللہ نے شفا دی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83-84۔ یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کس لیے پکارا؟ انی مسنی الضر، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں کافی دنوں سے بیمار چل رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے، مجھے شفا دینے والا ہے، میری بیماری کو ٹھیک کر دے، مجھے شفا دے دے۔ تو اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کی دعا قبول کر لی اور بیماری بھی ٹھیک کر دی۔ لفظ اجابت میں یاد رکھیے سننا اور قبول کرنا دونوں معنی پائے جاتا ہے، اس لیے میں نے دونوں معنی کیا ہے اس کا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کی دعا بھی قبول کر لی اور اس کو ٹھیک کر دیا، جو کچھ لیا تھا وہ بھی دے دیا۔ اور آگے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، کہ اس واقعہ میں اللہ کے بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ ہم اور آپ بھی اگر بیمار پڑیں تو اللہ سے دعا کریں۔ ہاں دوا ضرور کرائیے لیکن دعا ضرور کرتے رہیے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، مہنگے ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کراتے ہیں، پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ RPM ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں 30 روپے 50 روپے کی دوا دیتے ہیں تو ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، میں مہنگے ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کراؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میری صحت اچھی ہو جائے گی، جی نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80، کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں چور دروازہ نکال لیتے ہیں۔ کیا رے بھائی، آپ کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی میرا بھی مشورہ مان لیجئے، ایک بار میری بات پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ کیا؟ ایک مرغا اور ایک چادر کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے فلاں مزار پہ جائیے، بابا کے نام پہ مرغا دیجئے
بابا کی قبر پہ ایک چادر چڑھا دیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، لیکن انہوں نے کوئی چور دروازہ نہیں کھولا، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار اللہ کے حکم سے ان کے پاس آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ کے حکم سے آپ کو شفا دے سکتا ہوں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جس رب نے مجھے بیمار کیا ہے وہی رب مجھے ٹھیک کرے گا، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایمان ہو تو ایسا، اللہ پہ توکل ہو تو ایسا، اللہ کی ذات پر یقین ہو تو ایسا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، لیکن اللہ سے برابر دعا کرتے رہے۔ آخر میں ان کی دعا رنگ لائی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بیماری سے شفا دے دی، مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور اللہ ہی نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ غور کیجئے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں کوئی چیز کام نہ آئی، وہاں کوئی چیز کام نہ آئی، صرف ایک چیز کام آئی، کیا؟ دعا۔ وہ اللہ سے برابر دعا کرتے رہے اور یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتے رہے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87۔ کہنے لگے پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی بیوقوف تھا، میں ناسمجھ تھا جو تیری رحمت کو سمجھ نہیں سکا، تیری طرف رجوع کرنے کے بجائے میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ پروردگار یہاں سے صرف تو ہی نکال سکتا ہے، تیرے سوا مجھے مچھلی کے پیٹ سے کوئی نہیں نکال سکتا، پروردگار مجھے یہاں سے نکال دے۔ تو اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 88۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کی پکار سن لی، اس کی دعا بھی قبول کر لی، اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اور آگے فرمایا ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان، کوئی مومن اگر کسی بھی تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا اور اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہوگا، اس وقت وہ مجھے سچے دل سے پکارے، میں اسے اس تکلیف سے ضرور نکالوں گا۔ لیکن کبھی اللہ کو سچے دل سے پکار کر دیکھے تو صحیح۔ آج لوگ اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کہاں سے اللہ پریشانی کو دور کرے گا؟ تو پتہ چلا یہ جو دعا ہے، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے، بڑی پاورفل دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں بار بار پڑھتے رہے تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کی اہمیت بیان کی۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدعوات چیپٹر نمبر 45 حدیث نمبر 3505، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی-النون استدعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی والے کی دعا۔ یہ مچھلی والے کون ہے بھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اس لیے ان کا نام ہی مچھلی والا نبی پڑ گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مچھلی والے کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے فرمایا جو بھی مسلمان آدمی اس دعا کو کسی بھی تکلیف میں پڑھے گا اللہ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو غور کیجئے کتنا بہترین نسخہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، اور بالکل فری، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، لیکن ہم اور آپ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس چیز کو نہیں ماننا چاہیے، جس چیز پہ یقین کر کے، جس چیز پہ توکل کر کے ہمارا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، ہمارے پیسے بھی برباد ہو سکتے ہیں، آج لوگ اسی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، کوئی پریشانی ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور اپنے پیسے بھی برباد کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، خاص طور پر مائیں بہنیں زیادہ پریشان ہیں۔ شادی کے 8-10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ابھی تک ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور بچہ نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو زیادہ جھیلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات۔ یہ ہمارے سماج میں لوگوں کا عجیب مزاج ہے کہ بچہ اگر نہ ہو تو عورت کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، عورت کو قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ کیا بچہ پیدا کرنا صرف عورت کے اختیار میں ہے؟ کیا بچہ اگر پیدا نہ ہو صرف عورت میں کمی ہو سکتی ہے؟ مرد کیا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ مرد میں کمی نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی گھر کی عورتیں اس کا جینا مشکل کر دیتی ہیں، یعنی ساس، اس کی نند اور اس کی دیورانی، جیٹھانی اور نہ جانے جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں آس پاس کی، سب اس کو لان تان کر کے اس کا جینا مشکل کر دیتی ہیں، لیکن کسی مرد کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں اور ہمارے گھر میں جو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہماری عجیب سوچ ہے، اگر ہماری بیٹی لاکھ غلطیاں کر لے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہی چھوٹی سی غلطی اگر بہو کر لیتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی بہت مشہور ہے۔ ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے ہر گھر میں۔ کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ اس نے بیٹی کی طرح مانا ہی نہیں، اپنی بیٹی کی ساری غلطیاں وہ چھپا لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بہو کی ایک چھوٹی سی غلطی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آپ کا گھر جہنم بن جائے گا، ایسا مت کیجیے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، جیسے یہ میری بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے سماج میں لوگوں کی عجیب سوچ ہے، عجیب نظریہ ہے۔ بچہ نہیں ہوتا تب بھی عورت کو قصوروار سمجھا جاتا ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ بچہ دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر کسی کو دینا نہ چاہے، پوری دنیا مل کر کے اسے بچہ نہیں دے سکتا۔ یقین نہیں آتا تو آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، جن کے یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے علاقے کی بات لیجئے، آپ کے نوادہ شہر کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہاں ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچہ دینے والی ذات
صرف اللہ کی ہے، بچہ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا نہیں ہوتا، کچھ بدبخت قسم کے لوگ مشورہ دیتے ہیں، ارے بھائی ادھر ادھر گئے ہو، علاج کرا لیے ہو، لیکن کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں ملی ہے، ایک بار میری بات پہ عمل کر لو، کیا کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، بابا کے نام پہ بکرا دے دو، مرغا دے دو، بابا کی قبر پہ چادر چڑھا دو، تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بچہ دے دے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات نبیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، 80 یا 82 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن کوئی اولاد نہیں، اللہ سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ سے برابر دعا کر رہے ہیں۔ عام طور پر 80 یا 82 سال کی عمر میں ہمارے یہاں لوگ سٹھیا جاتے ہیں، بستر پکڑ لیتے ہیں، بستر پہ ہگنا موتنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر میں پہنچ گئے، اللہ سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100، پروردگار مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ آخر میں ان کی دعا رنگ لائی، اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک فرما بردار بیٹا عطا کر دیا۔ 80 یا 82 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں، لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، اللہ سے برابر دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار مجھے لا وارث مت کر، ایسا نہ ہو کہ میری نسل مجھ سے ہی ختم ہو جائے، میری نسل کو باقی رکھنے کے لیے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر۔ تو اللہ نے کہا، ہم نے اس کی پکار سن لی، اس کی دعا قبول بھی کر لی، اور یحییٰ جیسا بیٹا ان کو عطا کر دیا۔ بیٹا بھی اللہ نے عطا کیا، بیٹا بھی اللہ نے دیا، اور نام بھی اللہ ہی نے رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ تو پتہ چلا اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے اولاد مانگیے، ہاں دوا ضرور کرائیے، دونوں جا کے چیک اپ بھی کرائیے، سب پازیٹو ہے، رپورٹ صحیح ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا ہے اگر ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ ہی کسی کو صرف بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں سے دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نبیوں کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا زیادہ تر نبی ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد صرف بیٹیاں ہوئی، صرف بیٹیاں تھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اولاد نرینہ بھی پیدا ہوئی، لیکن وہ بچپن میں ختم ہو گئی، بچپن میں انتقال کر گئی۔ بیٹیاں سب کے سب جوان ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بھی بیٹیاں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی نبی گزرے ہیں لیکن وہ کم ہیں،
जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ बेटों से नवाजा था। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको 12 बेटों से नवाजा था। इसी तरह ये भी याद रखिए, पहले ज़माने में लोगों के यहाँ औलाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे पहले ज़माने में। जैसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनकी ज़िंदगी पढ़ के देख लीजिए, पोते पोतियाँ मिला करके 120 औलाद थी उनकी, बहुत ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आजकल लोगों का क्या नारा है? हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। कहीं कहीं लोगों ने ऑपरेशन करा लिया है। क्यों? ज़्यादा बच्चे होंगे तो तालीम का मसला होगा, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। यानी आज लोग खुद रोज़ी रोटी के मालिक बन बैठे हैं, अल-आयाज़ु बिल्लाह। रोज़ी रोटी का मालिक कौन है भाई? अल्लाह है। अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। कत्ल चाहे हम अपने हाथ से करें या किसी और तरीक़े से करें, कत्ल तो कत्ल है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, कि अपनी औलाद को तंग दस्ती के खौफ से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं, उन्हें भी खिलाते हैं। यकीनन उनका कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा ये बताइए, हम और आप जो दो पर टिके हुए हैं, कि हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अगर दोनों का एक्सीडेंट हो जाए तो अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हादसा है, कभी भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? तीसरा तो आएगा नहीं। फिर जिंदगी भर हाथ पैर पकड़ के रोते रहेंगे। ज़्यादा औलाद होने का फ़ायदा यह है कि कोई ना कोई माँ बाप की खिदमत ज़रूर करेगा। क्या रे, वो सब नहीं करते तो मैं कर लूँ, मैं भी तो इनकी औलाद हूँ, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब चक्कर ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही इंतज़ाम करता है। हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी मशहूर है कि अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता, सिर्फ नेक लोगों की सुनता है। इसीलिए आप देख लीजिए, आज दरगाहें और मज़ारात आबाद हैं और अल्लाह के घर मस्जिदें वीरान हैं। उलमाए बिरयानी ने, उलमाए सूने, उनके ज़हनो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि तुम गुनहगार हो, तुम अल्लाह को डायरेक्ट नहीं सुना सकते, तुम्हें अल्लाह को सुनाने के लिए किसी वली का, किसी बाबा का, किसी बुजुर्ग का वसीला लेना पड़ेगा। इसीलिए लोग आज मज़ारों पे, दरगाहों पे जाते हैं, मस्जिदों में नहीं आते हैं। इसी तरह यह भी बताया जाता है कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, पता नहीं अल्लाह हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। मेरे भाइयों, ये सब शैतानी धोखा है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अल्लाह हर एक की सुनेगा, हर एक की सुनता है। सुनाने का ढंग आना चाहिए, सुनाने का तरीक़ा आना चाहिए। जब दिल से सुनाएंगे तब अल्लाह सुनेगा। लेकिन हमारा पूरा मामला ख़राब रहता है, हमारा लिबास हराम कमाई का होता है, हमारा खाना हराम कमाई का होता है, हम सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे रहते हैं, हराम खोरी करते रहते हैं। कहाँ से अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा? इसीलिए हम शिकवा शिकायत करते हैं। इसी तरह ये भी कहते हैं कि आप जज के पास जाएंगे तो वकील के बगैर चले जाएंगे क्या? छत पे जाएंगे तो बगैर सीढ़ी के पहुंच जाएंगे क्या? मेरे भाइयों, ये सब मिसालें दुनिया के लिए सही हैं, अल्लाह के लिए कोई भी मिसाल देना सही नहीं है। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में, लैसा कमिस्लिही शै
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ سے کسی بھی چیز کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے غلطی ہوئی تو ان دونوں نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کس کا وسیلہ لگایا؟ یہاں بھی بدبختوں نے، پاکھنڈیوں نے سیندھ ماری اور ان کا جو عقیدہ ہے اپنا عقیدہ صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لے لیا۔ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جنت سے نکالنے کا حکم دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے لوح محفوظ میں یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پروردگار سب سے پہلا انسان تو میں ہوں، پھر یہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا جو سب سے آخر میں آئے گا، سب سے آخری رسول ہوگا، آخری نبی ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، رسولوں کا سردار ہوگا، جنوں انسانوں کا سردار ہوگا، بلکہ پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ دعا بھی اللہ ہی نے سکھائی۔ قرآن میں وہ دعا موجود ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، کن دونوں نے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا نے، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر اس کو صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس کو ہمیں غلط تسلیم کرنا ہوگا، جبکہ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور وہ جو حدیث ہے وہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا تھا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، جب ڈائریکٹ ہر چیز مل رہی ہے تو ہمیں ڈائریکٹ کیوں جانے کا؟ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر پردھان منتری جی ہم میں سے کسی کو فون کر کے بولے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بولیں گے ہم کہاں اتنے خوش نصیب ہیں کہ پردھان منتری جی ہمیں فون کرے یا ہمارے پاس آئیں؟ وہ تو نیوزی لینڈ کے مسلمان ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہاں کی کسی مسجد پہ بم وسفوٹ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو وہاں کی پردھان منتری جو ایک لیڈی ہوتی ہے فوراً جائے واردات پہ پہنچتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے اور وہاں کے مسلم خواتین کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اپنے گلے لگاتی ہے اور مسلمانوں کو یقین دلاتی ہے کہ جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ تو یہ خوش نصیبی تو نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کی ہے۔ ہم کہاں اتنے خوش نصیب ہیں کہ پردھان منتری جی ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ہمارے دکھ درد کے بارے میں پوچھیں؟ یہ خوش نصیبی ہماری کہاں؟ یہ الگ بات ہے۔ ہمارے پردھان منتری جی کے کچھ جملے بڑے اچھے ہیں۔ کون سے جملے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب پہ وشواس۔ لیکن ان کے یہ جملے صرف کاغذ تک محدود ہیں، آج تک انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب میں ادھر جانا نہیں چاہوں گا، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ بہرحال میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو پردھان منتری جی فون کر کے بولے کہ آپ میرے پاس آ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں نہیں، میں تو اپنے ایم پی جی کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا، شری نیتیش کمار جی کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ ارے بھائی،
جب ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے تو کسی ایم پی کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن آج یہ بندے ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو سنانے کے لیے تیار نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے پاکھنڈیوں کا سہارا لیتے ہیں، باباؤں کا سہارا لیتے ہیں، خود ساختہ ولیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اللہ کی شان میں یہ گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں اور میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تو سب کی سننے کے لیے تیار ہے، اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سب کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سب کی مصیبت ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سب کی تکلیف دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے جو اللہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کی رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف یہ کبھی رجوع نہیں کرتے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ایمان صحیح کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔